بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایک جھوٹے نبی کی کہانی سنائیں گے جس کا نام اسود انسی تھا۔ اسود کا یمن کے مغرب میں بسنے والے ایک بڑے قبیلے انس کے سرداروں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کا اصل نام ابطحلہ بن کعب تھا، لیکن اس کی کالی رنگت کے باعث لوگ اسے اسود یعنی سیاہ فام کہتے تھے۔ اس کی شخصیت کے کئی مختلف پہلو تھے، مگر قابل رشک ان میں شاید ہی کوئی تھا۔ ارتداد سے پہلے وہ خصوصاً ایک قبائلی سردار اور ایک کاہن کی حیثیت سے مشہور تھا۔ ہجرت کے 10ویں سال کے دوران جزیرہ نمائے عرب کے شمال اور شمال مشرقی علاقوں کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد سے ان کے پاس قاصد، معلم اور مبلغ بھیجے تھے اور انہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا تھا۔ تاہم ان علاقوں کے باشندوں کی اکثریت پختہ عقیدے کی نہ تھی۔ ان کی مذہبی تبدیلی ظاہری زیادہ اور معنوی کم تھی۔ اس مذہبی تبدیلی سے پیشتر یمن پر فارس کے شہنشاہ کی ایک نمائندے کی حیثیت سے بازان نامی ایک اعلی نسب فارسی کی حکمرانی تھی۔ یہ شخص مسلمان ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حاکم یمن کے عہدے پر بحال رکھا۔ چونکہ وہ ایک نیک دل حاکم تھا، اس لیے اس کی فرمانروائی کے دوران صوبے میں خوشحالی کا دورہ رہا۔ لیکن حجۃ الوداع سے کچھ ہی عرصہ پہلے بازان فوت ہو گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بیٹے شہر کو ثنا میں حاکم مقرر کیا۔ یمن میں امن و امان بدستور قائم رہا اور شمالی علاقوں میں فتنہ و فساد کے کوئی آثار نمودار نہ ہوئے۔ پھر لگ بھگ حجۃ الوداع کے زمانے میں اسود نے طے کیا کہ وہ خود پیغمبر بنے گا۔ اس نے اپنے قبیلے کو جمع کیا، انہیں کچھ اشعار اس دعوے کے ساتھ سنائے کہ یہ اس قرآن کی آیات ہیں جو اس پر نازل ہوا ہے، اور پھر اعلان کیا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اسود کے پاس ایک گدھا تھا جسے اس نے بعض معین احکام کے لیے سدا رکھا تھا، اور وہ اپنے اختیارات کا مظاہرہ کرنے کے لیے اس گدھے کو استعمال کرتا۔ وہ اسے حکم دیتا کہ اپنے آقا کے سامنے جھک جاؤ، اور وہ گدھا اسود کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا۔ پھر وہ حکم دیتا کہ اپنے آقا کے سامنے گھٹنے ٹیک دو، وہ گدھا اپنے گھٹنے ٹیک دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ اسود اپنے علاقے میں ذوالخمار یعنی گدھے والا کے نام سے مشہور ہو گیا۔ لیکن بعض سوان نگاروں نے اس کا لقب ذوالخمار نہیں، ذوالخمار یعنی مخمور تھا۔ یہ لقب بے محل نہیں تھا، کیونکہ اسود بہت شراب پیتا تھا اور اس پر اکثر مدہوشی طاری رہتی تھی۔ پھر بھی اس کے قبیلے نے اس کو برحق نبی تصور کرتے ہوئے اس کی پیروی کی، اور اس گمراہی میں یمن کے بعض چھوٹے قبائل نے اس کا ساتھ دیا۔ اسود نے 700 سواروں کا ایک دستہ منظم کر کے نجران کا رخ کیا۔ اس نے یہ قصبہ بغیر کسی دشواری کے فتح کر لیا اور وہاں کے مسلمان عامل کو نکال دیا۔ اس آسان تسخیر پر خوش وہ اپنے آدمی کو وہاں اختیار میں چھوڑ کر ثنا کی طرف بڑھا۔ شہر کو جو نیا حاکم یمن مقرر ہوا تھا، سقوط نجران کی خبر ملی اور اسود کے ارادوں کا پتہ چلا، تو اس نے طے کیا کہ وہ اسود کے ثنا پہنچنے سے پیشتر ہی اس سے جا بھڑے گا۔ چنانچہ ایک چھوٹا سا فوجی جتھا اکٹھا کر کے، اس کے پاس جنگجو کم ہی تھے، وہ اپنے حریف کا مقابلہ کرنے کو آگے بڑھا، اور ثنا کے شمال میں کچھ فاصلہ پر دونوں فوجوں میں مڈ بھیڑ ہو گئی۔ یہاں طرفین کے درمیان جو مختصر تیز جھڑپ ہوئی، اس کا انجام اسود کے حق میں نکلا۔ مسلمانوں نے شکست کھائی اور شہر اپنی خوبصورت بیوی آزاد کو بیوہ چھوڑ کر شہید ہو گیا۔
اس کے 5 روز بعد اسود ثنا میں بطور فاتح داخل ہوا۔ اس نے اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل میں بڑی پھرتی دکھائی، کیونکہ اس وقت سے جب اس نے پہلی بار اپنے قبیلے کو جمع کر کے اپنی پیغمبری کا اعلان کیا تھا، اب تک صرف 25 دن گزرے تھے۔ اب یمن کا تقریباً تمام علاقہ اسود کے قبضے میں تھا، اور اس نے اپنی فوجی اور سیاسی کامیابی کا بھرپور لطف اٹھانے کے لیے دلربا آزاد کے ساتھ زبردستی شادی کر لی۔ بے بس بیوہ، لاچار، مکرو گدھے والے کی بدمست آغوش میں چلی گئی۔ نجران اور صنعا پر قبضہ ہونے کے بعد اسود نے اپنے تسلط کو مستحکم کیا اور اپنے دائرہ اثر کو پورے یمن کو، جہاں کے بہت سے قبائل نے اس کی فرمانروائی اور پیغمبری تسلیم کر لی، اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جب اس کے اقتدار میں اضافہ ہوا تو وہ نبی کے لقب سے مطمئن نہ رہا، اور اس نے اعلان کیا کہ وہ رحمان الیمن ہے۔ لفظ رحمان کا مطلب ہے بخشش کرنے والا، اور یہ ان اسماء ربانی میں سے ہے جن کے ذریعے مسلمان اللہ کو پہچانتے ہیں۔ چنانچہ اسود نے اس الوہی حلقہ اختیار میں داخل ہونے کی کوشش کی، جس پر حق جتانے والا کوئی شخص تباہی سے نہیں بچ پایا ہے۔ بہرحال اپنے پیرووں کے حلقے میں وہ رحمان الیمن مشہور ہو گیا۔ اس کی بدمست رنگ رلیوں کا سلسلہ جاری رہا، اور ساتھ ہی وہ بدقسمت آزاد سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ حالانکہ اس کی اسود سے نفرت یہاں تک بڑھ گئی کہ اس نے ایک دفعہ اپنے ایک ہمدرد کو بتایا کہ میرے نزدیک اس شخص سے زیادہ قابل نفرت کوئی نہیں ہے۔ اپنے بدطینت مزاج کے مطابق اسود نے فارسی النسل بازان کے خاندان پر بھی اپنی دشمنی اتاری، اور اس کے پسماندہ افراد کی تحقیر و تذلیل میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ ان حرکات کے باعث فیروز الدیلمی، جو ایک بہادر اور سچا مسلمان تھا، اور اس فارسی خاندان کا ایک فرد اور آزاد کا چچیرا بھائی بھی اسود کا جانی دشمن بن گیا۔ اس جھوٹے نبی کو علم نہیں تھا کہ اس سے نمٹنے کے لیے مدینے میں حقیقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ فتنہ اسود سے پوری طرح مطلع ہونے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیس بن ہیرا کو اسود کی سرگوبی کا بندوبست کرنے کے لیے روانہ کر چکے تھے۔ قیس چھپ چھپا کر صنعا پہنچے۔ انہوں نے فارسی النسل فیروز سے رابطہ قائم کر کے جعلی نبی کے خلاف ایک خفیہ تحریک کی داغ بیل ڈالی۔ اس طرح قیس اور فیروز اس تحریک کے روے رواں بن گئے، جس نے بعد میں اسود اور اس کے گمراہ ساتھیوں کے خلاف تیغ انتقام بے نیام کی۔ انہوں نے رازداری میں منصوبے تیار کیے۔ اسود کو آسانی سے ہلاک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ سیاہ فام ایک لہیم، شہیم اور نہایت مضبوط آدمی تھا، جس کی طاقت اور خونخواری کا کافی چرچا تھا، اور اسے فیروز کی وفاداری پر بھی پہلے ہی سے شبہ تھا۔ مزید برآں وہ ایک ایسے محل میں مقیم تھا جس کے گرد ایک اونچی فصیل تھی، اور جس کے پہرے پر متعین سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد محل کی دیوار کے ساتھ ساتھ اور غلام گردشوں میں گشت کرتے رہتے تھے۔ یہ پہرے دار اپنی وفاداری اور اسود کے ساتھ عقیدت کی بنیاد پر منتخب کیے گئے تھے۔ محل میں داخل ہونے کا واحد ذریعہ فصیل کا وہ خاص حصہ تھا جو آزاد کی خوابگاہ سے ملحق تھا۔ سوائے اس جگہ فصیل پر کمند لگانے کے کوئی اور چارہ نہ تھا۔ چنانچہ فیروز نے آزاد کے ساتھ رابطہ قائم کیا، اپنے مقصد کی وضاحت کی اور اس سے مدد مانگی۔ آزاد نے بخوشی مدد کرنے کا وعدہ کیا، کیونکہ اسی صورت میں اس کو اپنی بدبختی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی امید نظر آتی۔ 30 مئی سن 632 عیسوی 6 ربیع الاول سن 11 ہجری کی فیصلہ کن رات کو کارروائی کے لیے مخصوص کیا گیا۔ آدھی رات گئے جب چاند ڈوب چکا تھا، اور ایک ایسے لمحے میں
جب کوئی پہرے دار قریب نہ تھا، فیروز ایک رسے کے ذریعے فصیل پر چڑھ کر چپکے سے آزاد کی خوابگاہ میں پہنچ گیا۔ آزاد نے اسے کمرے میں چھپا لیا اور دونوں امزاد جن کے سینوں میں ایک مشترک نصب العین کی آگ سلگ رہی تھی انتظار کرنے لگے۔ وہ پھٹنے سے ذرا پہلے آزاد اپنی خوابگاہ سے نکلی اور برابر میں اسود کے کمرے کی طرف آئی۔ وہ جانتی تھی کہ قریب ہی ایک سنتری پہرا دے رہا ہے، گو وہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس نے اسود کے کمرے کا دروازہ کھولا، اندر جھانکا اور پھر پلٹ کر فیروز کے پاس آ گئی۔ آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑکائے اس نے فیروز سے سرگوشی میں کہا، اب فوراً وہ مدہوشی کی عالم میں چت پڑا ہے۔ فیروز آزاد کی آگے آگے اس کی خوابگاہ سے نکل کر دبے پاؤں اسود کے کمرے کے دروازے کی طرف آیا۔ پھر آزاد دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور فیروز ننگی تلوار لے کر اسود کے کمرے میں داخل ہوا۔ اچانک اسود بستر پر اٹھ بیٹھا اور فیروز کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ فیروز کے حلیے اور انداز سے صاف ظاہر تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اس خطرے کے روبرو سیاہ فام کا نشہ فوراً ختم ہو گیا، لیکن اس سے قبل کہ وہ بستر سے اٹھ پاتا، فیروز نے آگے جھپٹ کر اسود کے سر پر تلوار کا وار کیا۔ اسود گائل ہو کر پیچھے کو موڑا، لیکن چونکہ وہ بہت قوی اور مضبوط تھا اس لیے وہ ایک سانڈ کی طرح ڈکارنے لگا۔ اسود کی چیخو پکار سن کر پہرے دار اس کی طرف متوجہ ہوا اور وہ جٹ سے اسود کی خوابگاہ کی طرف لپکا۔ اس نے آزاد کو جو دروازے سے لگی کھڑی تھی دیکھا اور پہچان لیا، اور پھر اس سے پوچھا، رحمان الیمن کا کیا معاملہ درپیش آیا ہے؟ اس جرأت مند لڑکی نے اپنی انگلی اپنے ہونٹوں کی طرف اٹھائی۔ شش، اس نے دبی آواز سے کہا، ان پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے۔ پہرے دار نے اطراف میں سیانے انداز سے سر ہلایا اور پھر وہ اپنے آقا کی چیخوں سے بے پرواہ ہو کر وہاں سے چل پڑا۔ آزاد اپنی جگہ بدستور کھڑی رہی، اور جب سنتری غلام گردش کے ایک کونے پر مڑ کر آگے نکل گیا تو وہ جٹ سے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ فیروز دوسرا وار کرنے کے لیے موقع کی طاق میں مسلسل کھڑا ہے۔ پلنگ کے پاس وہ کھڑا تھا اور وہ بستر پر بازو مار مار کر تڑپ رہا تھا۔ اب فیروز اور آزاد نے مل کر اگلا قدم اٹھایا۔ آزاد نے جلدی سے پلنگ کے سرہانے پہنچ کر اسود کے سر کے بال اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑے اور اس کے سر کو نیچے کھینچ لیا۔ فیروز نے اپنا خنجر نکالا اور پھرتی سے چند ایک وار میں کالے سر کو دیوہ کل جسم سے علیحدہ کر دیا۔ اس کا کام تمام ہوا۔ اس جھوٹے نبی کا نام اسود انسی تھا، عرف گدے والا، عرف محمور۔ اس کا فتنہ 3 مہینے تک چلا اور اس کی موت کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2 روز قبل ختم ہو گیا۔ اسود کے مرتے ہی اس کی تحریک کا شیرازہ بکھر گیا۔ مسلمانوں کی جس تحریک مزاحمت کو قیس نے سنا میں منظم کیا تھا، وہ اسود کے چیلوں سے شدید انتقام لینے لگی اور ان میں سے کئی ہلاک کر دیے گئے، لیکن کئی اور بچ کر بھاگ گئے اور بعد ازاں مسلمان حاکموں کے لیے درد سر بنے رہے۔ کئی دوبارہ مسلمان ہو گئے اور ان میں سے کچھ آئندہ ایک بار پھر انحراف کر گئے۔ فیروز کو صنعا کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ یمن کی کامیابی کی خوشخبری لانے والا قاصد جب مدینے پہنچا تو اس سے کچھ ہی دیر پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ فتنہ اسود انسی کی بیخ کنی کی خوشخبری سے شکستہ دل مسلمانوں کی بارش بن گئی۔